الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. آپ حضرات بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حضرات علماء کرام، اساتذہ گرامی، طلباء کرام، معززین علاقہ، دینی مدارس کی تعلیمی سال کے اختتام پر ان کے تعلیمی سلسلوں کی تکمیل کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور ان تقریبات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورا سال میں مدرسے کی تعلیم میں، تدریس میں، نظام تعلیم و تربیت میں جو کچھ ثمرات حاصل کیے گئے ہیں، سال کے اختتام پر ان ثمرات کو سمیٹا جائے اور ان اعزازی تقریبات کے انعقاد پر وہ سارے سال کی محنت ایسی مبارک مجلسوں میں رکھی جاتی ہے. طلباء کا اعزاز ہوتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے تعلیم کا ایک درجہ مکمل کر لیا، ترقی کر لی. اساتذہ کی محنت سارا سال کی، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو یہ تقریبات اساتذہ کے لیے بھی باعث فرحت و مسرت ہوتی ہیں. ادارے کے منتظمین، ادارے کے معاونین جو پورا سال انتظام کرتے ہیں، تعاون کرنے والے مال خرچ کرتے ہیں، تو ان تقریبات کے نتائج جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ ہماری محنت، ہمارا انتظام، ہماری مالی معاونت کسی کام آ رہی ہے، اور اس سے بھی ان کا دل خوش ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایسی تقریبات ہمارے دینی مدارس کی روایت بھی ہیں، ان کے تعلیمی سلسلوں کا ایک لازمی جز بھی ہیں. طلباء، اساتذہ، انتظامیہ اور معاونین کے لیے اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے میں اس جامعہ کی انتظامیہ کو، اس کے معاونین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے طلباء کو اور تمام متعلقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اور اس کی توفیق سے تعلیمی سال کا ایک اور مرحلہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس پورے سال کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، دینی مدارس کے لیے، قوم و ملک کے لیے اللہ اس کو باعث برکت بنائے. میں بہت لمبی بات عرض نہیں کرنا چاہتا. دینی مدارس کی اس تعلیم و تربیت کے نظام کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مدرسے کی ایسی تقریبات میں شرکت کر کے دعاؤں کا، برکت اور رحمتوں کا حصول تو ہوتا ہی ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، لیکن عامت الناس کے لیے یہ بات بھی سمجھنے کی ہوتی ہے کہ وہ دینی مدارس کی ان تقریبات میں آ کر مدرسے کے داخلی ماحول کو دیکھیں، اس کے اندرونی سسٹم اور اس کے نظم کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب وہ غور و فکر کریں گے تو غور و فکر کرنے کے بعد
ان کو یہ اطمینان حاصل ہوگا کہ مدرسہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ مدرسہ کا مقصد الحمدللہ کما حقہ حاصل ہو رہا ہے اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دینی مدارس کی تعلیم کا، تربیت کا، نصاب کا، نظام کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ ہے دین کی تعلیم دینا، دینی علوم کا فروغ، دینی علوم کے لیے ایسے ماہر لوگ پیدا کرنا جو عوام کی، مسلم معاشرے کی دینی رہنمائی کر سکے اور ان کی دینی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اگر سوسائٹی میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہونے والے لوگوں کے لیے میڈیکل کی تعلیم ضروری ہے کہ لوگ ڈاکٹر بنے، طبیب بنے، حقیق بنے اور لوگوں کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی دوائی اداروں کا انتظام کریں۔ اگر سوسائٹی میں تجارتی معاملات کو چلانے کے لیے معیشت کے ماہرین کی ضرورت ہے اور یونیورسٹیاں اس کی تعلیم دیتی ہیں، اگر سوسائٹی میں دیگر چیزوں کے لیے انجینئرنگ کا شعبہ ہے، آئی ٹی کا شعبہ ہے اور دیگر شعبہ جات ہیں، ان کو چلانے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے اور ان کے لیے بنائی گئی تعلیمی ادارے، کالج اور یونیورسٹیاں اس کی تعلیم دیتی ہیں، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہیں اور وہ سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، ان کے نظام کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو دینی مدارس نے اپنے لیے جو مقصد طے کیا ہے کہ وہ سوسائٹی کی دینی ضروریات کو پورا کریں گے، مسلم سوسائٹی کی دینی رہنمائی کے لیے افراد کار تیار کریں گے، تو پھر ان کے بھی اس نظام تعلیم و تربیت پر ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے نظام اور ان کی تعلیم پر کیڑے نکالنا کہ مدرسے میں مولوی پیدا ہو رہا ہے، مولوی کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہو رہا۔ تو یہ سوال کرنے والے کو اپنی سمجھ درست کرنی چاہیے، شعور سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ مدرسے نے اپنی غرض و غایت انجینئر پیدا کرنا نہیں رکھی، مدرسے نے ڈاکٹر پیدا نہیں کرنا، مدرسے نے طبیب پیدا نہیں کرنا، مدرسے نے حافظ پیدا کرنا ہے، عالم پیدا کرنا ہے، قاری پیدا کرنا ہے۔ لوگ پیسے مدرسے کو اسی لیے دیتے ہیں، آپ علماء بنائیں، آپ حفاظ بنائیں، آپ قراء بنائیں، اور ہم اس ایک جامعہ میں کھڑے ہیں اپنے معاونین کے تعاون سے۔ اس سے بڑی وفا کیا ہوگی کہ اس ایک ادارے نے کم و بیش 74-75 بچے ایک سال میں حافظ تیار کر دیے، 20 بچوں کو عالم بنا دیا، اور بھی لوگ یہاں تیار ہوئے ہوں گے۔ اس سے بڑی اور محنت کیا ہوگی؟ آپ کے مال کے ساتھ اس سے بڑا وفا کیا ہوگا؟ آپ کے تعاون کے ساتھ اس سے بڑی وفا کی مثال کیا ہوگی کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اپنا بچہ ہمارے حوالے کیا تھا، آپ نے اپنا مال ہمارے مدرسے میں دیا تھا، آپ نے اپنی توانائیاں اس مدرسے کے لیے خرچ کی، آج الحمدللہ مدرسہ کامیاب۔ پاکستان کی مجموعی سوسائٹی کو سامنے رکھا جائے، آپ کی طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں جو دنیا کے اعلیٰ ترین معیار پر تعلیم دیتا ہو۔ انجینئرنگ کے شعبے میں چلے جائیں، آپ تجارت کے شعبے میں چلے جائیں، بے شمار شعبہ جات ہیں، لوگ یہاں سے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور ان کو جاب نہیں ملتی، لوگ ان کو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ روزگار کی تلاش میں پھرتے ہیں، اور پھر ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے جائیے آپ امریکہ جائیے، برطانیہ جائیے، آسٹریلیا جائیے، فلاں ملک میں جائیے، اس کی فلاں یونیورسٹی میں فلاں ڈگری حاصل کیجئے، 2-4 سال لگائیے، پیسہ خرچ کیجئے، اور پھر وہاں سے مہارت حاصل کر کے واپس آئیں گے تو پھر آپ کی تعلیم کی اہمیت ہوگی۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پاکستان میں حافظ، پاکستان میں قاری، پاکستان میں عالم، پاکستان میں مفتی اس معیار پر تیار کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی اور دینی اداروں سے تعلیم یافتہ لوگوں کی سند کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں سے پڑھنے والوں کو دین کی کسی سند کے لیے، حتیٰ کہ دنیا کے دوسرا ملک تو دور کی بات ہے، سعودیہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے لوگ آتے ہیں کہ اگر آپ نے دین کا صحیح علم حاصل کرنا ہے، مستند اگر آپ نے معلومات لینی ہے، دین کا پکا علم حاصل کرنا ہے، آپ نے صحیح عالم بننا ہے، صحیح قاری بننا ہے، صحیح مفتی بننا ہے، تو آپ پاکستان کا رخ کیجئے۔ اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی؟ تو لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم امپورٹڈ مال پر توجہ کرتے ہیں کہ باہر سے آیا ہوا مال ہو، اور دینی ضروریات کے لیے ہمارے مدرسے
ایسی خدمت کر رہے ہیں ہمیں باہر سے کسی کو منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود کفیل ہیں، یہاں سے پیدا کرتے ہیں اور باہر بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارے مدرسوں کا کردار ہے۔ دوسرا پہلو، میں طلباء سے، علماء سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دیگر اداروں کے تعلیم کے نظام میں کتاب ہے، الفاظ ہیں، ظاہری اعتبار سے وہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو ہنر سکھایا جا رہا ہے، اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، ظاہری چیزوں کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے تربیت کا نظام موجود نہیں ہے۔ لیکن دینی مدارس میں جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ہم کتاب پڑھتے ہیں، جس درسگاہ میں ہم بیٹھتے ہیں، ظاہری اعتبار سے ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں، ان کے الفاظ ہیں، استاد اور شاگرد کا ایک تعلق ہے، درسگاہ کا ایک ماحول ہے، لیکن دینی مدرسے کی یہ تعلیم کا ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ یہاں بھی لکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، بولنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، سبق کے سننے اور سنانے کا نظام ہوگا، سمجھنے اور سمجھانے کا نظام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن مدرسے کی یہ تعلیم، مدرسے کا یہ نظام صرف ظاہری الفاظ اور کتابوں اور استاد اور شاگرد کے ظاہری تعلق اور نسبت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک روح موجود ہے، وہ اس کی حقیقی اہمیت کی حامل ہے۔ اس روح کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، وحی کے علوم کے ساتھ ہے، تربیت کے ساتھ ہے، کہ آپ مدرسے میں صرف کتاب کا ظاہری علم حاصل نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ ادب بھی حاصل کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اخلاص بھی حاصل کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ للہیت کا جذبہ بھی حاصل کرتے ہیں، آپ رضا الہی کا حصول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ مدرسے میں بیٹھ کر کتاب کا ادب کرتے ہیں، درسگاہ کا ادب کرتے ہیں، استاد کا ادب کرتے ہیں۔ اس کی جو روحانی کیفیات ہیں وہ آپ کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ ظاہری تعلق کے ساتھ ساتھ استاد کے ساتھ اور اپنے ان علوم کے ساتھ باطنی تعلق قائم نہ کریں۔ اس کے بغیر آپ کو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو روحانی کیفیات اور باطنی کیفیات ہیں، یہ دنیا کے کسی تعلیمی ادارے میں نہیں ملتی، الحمدللہ یہ صرف دینی مدارس میں ملتی۔ یہ روحانی اور یہ قلبی تعلق، یہ باطنی تعلق جو بظاہر اپنے استاد سے قائم ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ استادوں کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو رہا ہے، اور یہ معمولی نسبت نہیں۔ تو جب ہم اس کی اہمیت پر غور کریں گے تو پھر آخری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ہمیں مشکلات کا بھی اندازہ ہوگا۔ آج پوری دنیا وحی کے علوم سے، آسمانی تعلیمات سے تعلق توڑ کر مادیت کا شکار ہو گئی ہے، عقلیت کا شکار ہو گئی ہے، اور دنیا اس مادیت پرستی میں اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ انسانیت اپنے معیار سے گر چکی ہے۔ دینی مدرسہ وہ تعلیم، وہ تربیت دے رہا ہے کہ جو دنیا کو مادیت سے توڑ کر خدا اور خالق اور مالک سے ملانا چاہتا ہے اور انسانیت کو اس کے معیار پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔ مدرسے نے جس روایت کو قائم رکھا ہے، اس روایت کو توڑنے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے، اس کے تعلیمی، اس کے نصابی نظام کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پھر فکری یلغار ہوتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، طلباء کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، مدرسے کی تعلیم پر سوال اٹھتا ہے، اس کے نصاب پر سوال اٹھتا ہے، اس کے نظام پر سوال اٹھتا ہے، اس کے اندرونی معاملات پر سوال اٹھتا ہے۔ وہ فکری یلغار طلباء کو متاثر کرتی ہے، علماء کو متاثر کرتی ہے، پڑھنے اور پڑھانے والے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا نکلتی ہے بات کہ ہمیں ایسے لوگ آج معاشرے میں مل جاتے ہیں جن کو لکھنا مدرسے نے سکھایا، پڑھنا مدرسے نے سکھایا، شعور مدرسے نے دیا، تعلیم مدرسے نے دی، ان کے ذہن کو کھولا مدرسے نے، ان کو تیار مدرسے نے کیا، ان کو شناخت مدرسے نے دی۔ وہ مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر 10-12 سال تعلیم حاصل کرتا ہے، جب اس کی شناخت پیدا ہو جاتی ہے وہ باہر نکلتا ہے اور پھر کہتا ہے مدرسے نے دنیا میں کردار کیا ادا کیا۔ پھر وہ مدرسے کے نظام پر کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے، باہر کے ماحول سے ایسا متاثر ہوتا ہے کہ اس کو مدرسہ برا لگنے لگتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مدرسے سے کھا کر معاشرے سے متاثر ہونے والے لوگ احساس کمتری کے مارے ہوئے یہ اپنی ذات سے بھی بے وفائی کرنے والے ہیں، مدرسے سے بھی بے وفائی کرنے والے ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ آج مدارس میں پڑھنے والے نکلتے ہیں لوگ، ہمیں سب کی تو میں بات نہیں کر رہا، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن حقائق ہیں۔
مدرسے کے اساتذہ کو بھی اس پر سوچنا ہے کہ یہ نظام کیوں بن رہا ہے، طلباء کو بھی اس پر سوچنا ہے۔ ایک بندہ جاتا ہے اور وہ نکل کر کہتا ہے مدرسے کے نظام کو بدلنا چاہیے، مدرسے کی تعلیم کو بدلنا چاہیے، مدرسے کے سسٹم کو بدلنا چاہیے، مدرسے کی تعلیم اور نظام معاشرے کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے۔ پہلے اس سے پوچھا جائے کہ تو نے جو 10 سال اس مدرسے میں کھایا، تو نے جو اس مدرسے سے استفادہ کیا، پہلے اس کا تو حساب دے۔ تجھ جیسا بے وفا اور بے وقت شخص آج مدرسے سے بے وفائی کر کے ان کے دامن میں جا کر بیٹھ گیا، ان کے ساتھ جڑ گیا، کیا گارنٹی ہے کہ کل تو ان کا کھائے گا اور پھر ان کے ساتھ بھی وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو ہمارے اداروں پر جو فکری یلغار ہو رہی ہے اس کا راستہ ہم نے کیسے روکنا ہے؟ فکری یلغار کا راستہ روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اکابر اور بزرگوں سے جڑنا ہوگا، اپنے بزرگوں کے سلسلوں سے جڑنا ہوگا۔ اس پر ہمیں تانا دیتے اکابر پرستی۔ اگر آپ کو اکابر پرستی قبول نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، ہم اکابر کی جوتیوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں اور اسی کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عیب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر اور نجات ہے، الحمدللہ ذریعہ نجات ہے۔ تو مدارس پر آنے والی فکری یلغار کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ مدرسے کے اندرونی نظام کو مضبوط کیا جائے، اس کے تعلیمی نظام کو مضبوط کیا جائے اور اس کی تنظیم وفاق المدارس کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہوا جائے۔ وہ کمزور ہوگی تو مدرسہ کمزور ہو جائے گا۔ ہم نے انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اپنی وابستگی رکھنی۔ اور جو ریاستی دباؤ آ جاتے ہیں، مشینری آ جاتی ہے، حکومتی اداروں کے لوگ آ جاتے ہیں، افسران آ جاتے ہیں مدرسے کو بلیک میل کرنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے، ان کی یلغار سے بچنے کے لیے ہمیں جمعیت علماء کو مضبوط کرنا، ان کی یلغار کو روکنے کے لیے کہ وہ طاقت کے ذریعے مدرسے کو دبا نہ سکے، طاقت کے ذریعے مدرسے کے نظام کو متاثر نہ کر سکے، طاقت کے ذریعے مدرسے پر تالا نہ لگ سکے اور مسجد کو بند نہ کر سکے، اور ہمارے تعلیم و تعلم کے یہ سلسلے چلتے رہیں۔ اس کے پیچھے ہمیں ایک نگران کی ضرورت ہے، ایک محافظ کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ جمعیت علماء اسلام مدرسوں کی بنیاد بھی ہے، مدرسوں کی محافظ اور نگران بھی ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، جمعیت علماء اسلام مدرسے پر سودے بازی نہیں کر سکتی۔ تو جس طرح ہم اپنے مدرسے سے وفا کریں، اسی طرح حق یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے، مدرسے سے تعلق رکھنے والے، مدرسے سے محبت کرنے والے جمعیت علماء سے بھی وفا کریں، اس وجہ سے کہ مدرسے کی بنیاد بھی وہی ہے جو جمعیت علماء کی بنیاد ہے۔ ہمارا علمی اور نسبی تعلق، ہمارا علمی اور روحانی تعلق دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں سب سے پہلا طالب علم محمود نام کا بچہ ہے، اور جمعیت علماء کی بنیاد میں بھی وہی محمود نام کا بچہ شیخ الہند کی صورت میں کھڑا ہے۔ جو بچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بنا، محمود نام کا طالب علم، وہی 40 سال تک دیوبند کے مسند حدیث پر بیٹھا، وہی دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث کا شیخ الحدیث جمعیت علماء کا پہلا صدر ہے، اس کا بانی ہے، اس کا روح رواں ہے۔ تو پھر ہم جمعیت علماء سے لا تعلق رہیں اور مدرسے سے محبت کا اظہار کریں، میرا خیال ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا۔ تو ویسے بھی ووٹ کا زمانہ ہے، الیکشن کا دور ہے، مجھ سے پہلے ان حالات پر حضرت مولانا امجد خان صاحب نے تفصیلی بات کر دی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میدان میں نکلیں۔ 8 فروری ہمارے سامنے ہے، یہ مدرسے کی تقریبات کس طرح اہمیت رکھتی ہیں، 8 فروری کا دن بھی اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں کہیں ہمیں مدارس کے نمائندے نظر آئیں، جمعیت علماء کے نمائندے نظر آئیں، کتاب کا نشان نظر آئے، ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ مدرسے کے دفاع کے لیے، مدرسے کے تحفظ کے لیے، اسلامی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے، پاکستان کے اسلامی اور نظریاتی تشخص کے لیے، اس ملک کی امن اور سلامتی کے لیے مدرسہ بھی اس کی ضرورت ہے، جمعیت علماء بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مدرسے سے بھی اپنے تعلق کو قائم رکھیں، جمعیت علماء سے بھی اپنے تعلق کو قائم رکھیں۔ میں انہی کلمات پر ایک مرتبہ پھر میں دعا کی آپ حضرات سے درخواست بھی کروں گا کہ حافظ صاحب بڑے عرصے سے بیمار چلے آ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس بابرکت محفل میں ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے کلمات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔